ہاں جی بیٹا، السلام علیکم۔ طبیعت مزاج کیسے ہیں آپ لوگوں کے؟ ٹھیک ہیں؟ امید کرتا ہوں سے تمام کی بہترین حالت میں ہوں۔ بیٹا، ایک تو آپ سب کا تھینکس کہ آپ لوگوں نے بہت ساری دعاؤں میں یاد رکھا، اینڈ الحمدللہ آئی ایم کووڈ نیگیٹو۔ یہ تو تھی جو اپڈیٹ میری صحت کے حوالے سے۔ دوسری، آپ ڈیلی مجھے بار بار ہر دوسرے گھنٹے کے بعد کال کر کے کہتے ہیں یا میسیج کر کے کہ سر اپڈیٹ اپڈیٹ۔ مجھ سے پہلی تو بات یہ ہے کہ میرے پاس اتنا ٹائم ہی نہیں ہوتا، بڑی مشکل سے میں ٹائم نکالتا ہوں۔ دوسری بات یہ کہ میں بارہا اپنی جو ویڈیوز ہیں وہ ان میں آپ لوگوں کے ساتھ یہ بات شیئر کر چکا ہوں کہ جو نوٹیفیکیشن ہے وہ نہ تو فزیکل کا ہے نہ آن لائن کا ہے، کیونکہ آپ جی سی کی ویب سائٹ پہ جائیں، وہاں پہ ویب سائٹ دیکھیں، وہاں پہ جو لاسٹ ٹائم پیپر ایم ایس سی کے ہوئے ہیں وہ جب ڈیٹ شیٹ ہے تو ڈیٹ شیٹ کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہوتا کہ یہ فزیکل کی ہے یا آن لائن کی ہے، تو اس میں نیچے لکھا ہوتا ہے فزیکل، بریکٹ میں آپ دیکھیں۔ اور یہ جو ڈیٹ شیٹ ہے یہ پہلی بات ہے ٹینٹیٹیو ہے، اور آپ نے بھی دیکھا ہے، آپ لوگ عرصے سے جس یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں کہ ٹینٹیٹیو ڈیٹ شیٹ کے تیسرے یا چوتھے دن بعد ڈیٹ شیٹ فائنل ہو جاتی ہے۔ اب یونیورسٹی بھی آپ کو پتہ ہے، لوگوں نے لاسٹ ٹائم بھی اور اس سے پچھلی دفعہ بھی پیپر ہوں گے آن لائن فزیکل، یونیورسٹی نے پچھلی دفعہ بھی بڑا پراپوگنڈا کیا اس بات پہ کہ پیپر فزیکلی ہم نے لینے ہیں، اور پھر یونیورسٹی کو یو ٹرن لینا پڑ گیا۔ تو اس دفعہ بھی تقریباً سیم سچویشن ہے، تو یونیورسٹی نہیں چاہتی کہ ہمیں بھی یو ٹرن ماسٹرز کہا جائے، تو اس لیے وہ تھوڑا سا ڈیلے کر رہی ہے۔ جیسے ہی سچویشن کلیئر ہوتی ہے یونیورسٹی باقاعدہ طور پہ اناؤنس کر دے گی اس چیز کو۔ تو یہ جو کہتے ہیں کہ جی فزیکل کا آ گیا ہے وہ بھی غلط کہتے ہیں، جو کہتے ہیں کہ آن لائن کا نوٹیفیکیشن آ گیا ہے وہ بھی غلط کہتے ہیں۔ ایسا کوئی کسی قسم کا نوٹیفیکیشن نہیں ہے۔ ایک تو بات یہ کلیئر۔ دوسری بات یہ کلیئر کرنا چاہ رہا تھا میں، بہت سارے جو دوست ہیں مجھے اسٹوڈنٹس ہی وہ مجھے میسیج کر رہے تھے، خیر میں نے اب خود تو نہیں دیکھا، نہ میرے پاس ٹائم تھا، کہ سارے کچھ یوٹیوبرز ہیں، کچھ ولاگرز ہیں، وہ آپ کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ آپ بچوں کو پڑھائی سے روک رہے ہیں، یا آپ بچوں کو کہہ رہے ہیں کہ آپ نہ پڑھیں، پیپر آپ کے آن لائن ہی ہوں گے، 95% چانسز ہیں، جبکہ ان کے اکارڈنگ 50-50 چانسز ہیں۔ وہ جو بھی ہیں وہ ہمارے بچے ہیں، وہ بھی اسٹوڈنٹ ادھر بھی ہیں، ڈیفینیٹلی وہ ہمارے بچے ہیں، بیٹے ہیں، بیٹیاں ہیں۔ تو دو باتیں یہاں پہ میں صرف آپ لوگوں کو کہوں گا۔ ایک تو بچے جب بھی کسی کے بارے میں بولیں تو اپنی پرسیپشن دیں، اس کو آپ یہ نہ کہہ دیں کہ یہ بات ایسے ہے، لیکن یہ آپ کی پرسیپشن ہے، مائٹ بھی وہ غلط ہو یا ٹھیک ہو، ٹھیک ہے، آپ ایک اپنی پرسیپشن رکھتے ہیں، وہ آپ کو رکھنی بھی چاہیے، وہ آپ کا رائٹ ہے، لیکن اپنی پرسیپشن کو آپ یہ کہنا کہ یہ ایسا ہی ہو گیا اگلے پہ امپوز کر دینا، دیٹ از سم تھنگ رانگ۔ دوسری بات یہ کہ جب بھی آپ کسی کے بارے میں اپنی پرسیپشن قائم کر رہے ہوتے ہیں تو کہیں نہ کہیں آپ ریپریزنٹ کر رہے ہوتے ہیں اپنی تربیت کو۔ یو آر ریپریزنٹیٹیو آف یور فیملی۔ اب دیکھیں نا، دو گرلز ہیں، وہ گراؤنڈ میں بیٹھی کچھ کھا رہی ہیں، ایک لڑکا آتا ہے، وہ ان پہ کوئی غلط کمنٹ اگر پاس کر کے جاتا ہے تو وہ لڑکیاں تو اس کے گھر کو نہیں جانتی، لیکن وہ کیا کہتی ہیں اس کے رسپانس میں، یا ایک دوسرے کے ساتھ کیا شیئر کرتی ہیں کہ کسی گھٹیا خاندان سے تھا۔ سو بچے آپ جب بھی بول رہے ہوتے ہیں، وہ آپ کہیں پہ بھی بول رہے ہیں، آپ جسٹ لائک اگر اردو بول رہے ہیں اور اردو میں تھوڑی سی انگلش مکس کر کے بول رہے ہیں، وہ نیچرل سا لگے کہ یار یہ اس کی نیٹیو لینگویج ہے، تو لوگ کہتے ہیں یار کو سلجھے ہوئے گھر سے ہے۔ تو مطلب یہ نہیں کہ آپ کو میں یہ موٹیویٹ کر رہا ہوں کہ آپ اس طرح سے بولا کریں، صرف آپ کو یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو آپ کی ڈیلی ٹاکس ہوتی ہیں وہ ریفلیکشن ہوتی ہیں آپ کی تربیت کی۔ تو جب بھی کسی کے بارے میں اچھی یا بری آپ پرسیپشن رکھتے ہیں تو
تو آپ تھوڑا سا آپ خیال رکھا کریں اس چیز کا کہ یار دیٹ مائٹ بی دا ریفلیکشن آف یور فیملی بیک گراؤنڈ. آپ کی ٹاکس دوسروں کو بتائیں گی کہ آپ کس طرح کی فیملی سے بیک گراؤنڈ، آپ کی جو کس طرح کی فیملی سے آپ کا تعلق ہے، آپ کا فیملی بیک گراؤنڈ کیا ہے. تو کہیں نہ کہیں آپ کی ایموشنز میں ایسا نہ ہو جائے کہ آپ کی جو فیملی ہے اس کو باتیں سننی پڑ جائیں آپ کی وجہ سے، یا آپ کی ماں کی تربیت پہ یا باپ کی تربیت پہ انگلی اٹھے، یہ آپ کے لیے قابل افسوس ہونا چاہیے. تو ہمیشہ بڑے محتاط رہیں کسی کے بھی بارے میں. ٹھیک ہے آپ اپنی ایک رائے قائم کر سکتے ہیں، لیکن کوئی ضروری نہیں ہوتا کہ یار جسٹ لائک if I am starting a new YouTube channel, just like میری پچھلی ویڈیوز پہ وہ آ رہے تھے 100 70 60 70 ویوز، اور ابھی میں چاہ رہا ہوں آل آف سڈن کہ میری 1000 2000 3000 ویوز آنا شروع ہو جائیں. تو میں اپنی بات کو سچ منوانے کے لیے میں دوسرے کو کرٹیسائز کروں، ایسا بھی ضروری نہیں ہے. آپ اگلے کو کرٹیسائز کیے بغیر بھی آپ ٹھیک ہو سکتے ہیں، میرا یہ ذاتی ماننا ہے. تو اپنی پرسیپشن ضرور رکھیں، دوسروں سے اپنی رائے میں اختلاف ضرور رکھیں. اور تیسری بات جو میں یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ وین ایور آئی ٹاک اباؤٹ فزیکل ایگزامز اور آن لائن ایگزامس، فار اے وائل وی جسٹ ہولڈ آن ود آن لائن ایگزامس. جب بھی میں کبھی آن لائن ایگزامس کی بات کرتا ہوں اور اس حوالے سے پریپریشن کی بات کرتا ہوں، تو بچے میرا ذاتی طور پہ ماننا ہے، اور آپ میں سے اگر مجھے کوئی 3000 یہ لوگ میری ویڈیو دیکھیں گے تو اس میں سے زیادہ نہیں تو 1000 کے لگ بھگ اسٹوڈنٹ مجھ سے پڑھا ہوا ہے کسی نہ کسی کیپیسٹی میں. تو آپ لوگوں کو اس چیز کا اچھے سے اندازہ ہے کہ میں نے جب بھی کبھی پڑھایا آئی نیور ایور فالو بک. اور میری کلاس میں بک کھولنا میرا خیال ہے یہ گناہ کنسیڈر کیا جاتا تھا اور ابھی بھی جاتا ہے. تو نہ ہی ایک تو ہوتا ہے نا کلاس میں آؤٹ آف دی وے جا کے، اگر آپ گھروں میں بھی دیکھیں تو میں نے کبھی کسی کو الاؤ نہیں کیا کہ آپ کسی اسپیسیفک بک کو فالو کریں. اور میرا نہیں خیال کہ یہاں پہ میرا کوئی اسٹوڈنٹ ہوگا ایسا جو یہ کہہ سکے کہ سر آپ نے ہمیں پڑھایا تھا اور ہم نے بک کو فالو کیا. پاسبل ہی نہیں ہے. یا تو میرے ذاتی نوٹس ہوتے ہیں یا وہ ہینڈ آؤٹس میں آپ کو دے دیتا ہوں، کیونکہ ہماری ہمیشہ سے یہی خواہش ہوتی ہے کہ ہم چیزوں کو اتنا پریسائزلی اور اتنا چیزوں کو کنسیپچولی پڑھیں کہ ہمارے کنسیپٹس کلیئر ہو جائیں، اور کسی بھی طرح سے گھوم گھما کے آپ سے کویشچن پوچھ لیا جائے تو آپ اس پوزیشن میں ہوں. یہاں پہ بہت سارے اسٹوڈنٹس اسپیسیفکلی فزکس اور کیمسٹری کے ہوں گے جو کہتے ہیں کہ ہمارے تو کویشچن انٹرنیٹ سے بھی نہیں ملتے، ہم نقل نہیں لگا پاتے پراپرلی. تو وہی بچے کامیاب ہوتے ہیں. ایون دو زالوجی میں پیلنٹالوجی کے پیپر دیکھ لیں، زو جیوگرافی کے دیکھ لیں، نہیں آپ کو وہ بک سے بہت سارا ڈیٹا، وہ لاسٹ ٹائم بھی میں کہتا رہا ہوں آپ کو یہی ہوتا ہے کہ یار ہم نے تو سارا پیپر نیٹ سے دیکھ کے ڈھونڈا لکھا تھا اور ہمارے 30 یا 31 نمبر آ رہے ہیں. اگر لاسٹ پچھلی ویڈیوز کو سکرول کریں گے تو آپ کو ان چیزوں کا آئیڈیا ہو جائے گا. تو یہاں پہ سارا آپ کو ان بچوں کی بات کر رہے ہیں جن کی 4 بڑے آپ حیران ہوا کرتے تھے. تو بچے میں تب بھی یہی کہا کرتا تھا کہ یہ جو بکس ہوتی ہیں اس میں جو آپ کے ہینڈ آؤٹس ہوتے ہیں اس میں اور وہ تبھی آپ ٹھیک کر پاؤ گے. نیٹ پہ تو ایک ایم سی کیوز کے 6 سائٹس پہ 6 ڈفرینٹ، یہ میتھس والے بھی اس چیز کے گواہ ہیں. کوئی بھی ڈپارٹمنٹ دیکھ لیں، یہ انکلوڈنگ انگلش واٹ ایور. ہاں یہ کمپیوٹر والوں کو تھوڑا سا ایج ملا ہے، وہ بھی ہر سبجیکٹ میں نہیں، تقریباً 90% میں کہ وہ نیٹ سے ہی آ جاتے تھے ایسا. اس کے علاوہ تو کسی ڈپارٹمنٹ کے پیپر نہیں نیٹ سے، اگر وہ ملتے بھی تھے تو آپ اپنی طرف سے ٹھیک لگاتے تھے، نمبر آپ کے 50% 60% آیا کرتے تھے. تو بچے وہ جب بھی ہم بات کرتے ہیں کہ آپ آن لائن کے حوالے سے تیاری کریں تو ہم آپ کو موٹیویٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ بڑا کنسیپچول رٹا لکیر کا فقیر نہ بنے، کیونکہ میں اس کلچر کے بہت خلاف ہوں اور ہمیشہ میں نے اسی چیز پہ ایڈریس کیا ہے کہ ہمارے ٹیچرز کو ٹریننگز کی ضرورت ہے کہ ان کو سمجھایا جائے کسی طریقے سے کہ آن لائن اپنا سمیسٹر سسٹم ایجوکیشن ہے کیا. تو ہمارے ٹیچرز کو نہیں پتہ کہ اس کا مقصد کیا تھا. میں نے پچھلی ویڈیوز میں اس کے مقاصد بھی بیان کیے ہوئے ہیں، سمیسٹر سسٹم اصل میں کیوں اسٹیبلش کیا گیا تھا. تو جب بھی جو سمیسٹر سسٹم از آل اباؤٹ کنسیپٹس
کہ وہی بک جو بایولوجی کی آپ فرسٹ ایئر میں پڑھتے ہیں وہ بی ایس آنرز میں آ کے آپ 1 سال میں وہ پڑھتے تھے، بی ایس آنرز میں آ کے آپ وہ 4 بکس اس کی پڑھتے ہیں. مطلب ایک چیپٹر 2 بکس کا ایک بک، مطلب جو ایک چیپٹر ہوا کرتا تھا 2 چیپٹر ہوا کرتے تھے وہ اب ایک بک بن گئی ہے. جسٹ لائک اب اگر آپ زوالوجی کر رہے ہیں یا بی ایس کیمسٹری کر رہے ہیں تو وہی جو آپ کا ایف ایس سی کا سلیبس تھا وہ 8 بکس کی فارم میں آیا ہے، 4 باٹنی کی 4 زوالوجی کی. اور اگر آپ دیکھیں جو 5th سیمسٹر کے اسٹوڈنٹس ہیں اور تھوڑا سا پریویو کریں کہ یار ہمیں بایولوجی کا کتنا زیادہ اضافہ ہوا ہے، زوالوجی اور باٹنی میں کتنی چیزیں ہم نے نیو گین کی ہیں جو ہمیں ایف ایس سی تک نہیں آتی تھی، تو وہ ہارڈلی 10% بھی نہیں ہوں گی. میں آپ کو پوری ذمہ داری کے ساتھ کہا، ابھی کر لیں اپنا، آپ خود ہی تجزیہ کر لیں. تو اس سے آپ کو کیا چیز ثابت ہو رہی ہے. اسی طرح باقی سبجیکٹس کی بھی بات کریں، اگر فزکس ہیں تو آپ پہلے 4 سیمسٹر کا دیکھ لیں کہ ایف ایس سی کی فزکس سے کتنی کی چیزیں ہیں جو آپ کو نیو آپ کے نالج میں ایڈ آن ہوئی ہیں. نہیں نہ ہوئی، 10% ہوئی ہوں گی، ہارڈلی بہت لگا لیں 20%. تو چیزیں وہی ہیں. تو اب کامن سینس کی بات ہے کہ یار ایک چیز جو ہم 1 سال میں پڑھا کرتے تھے، اب ایک بک میں پڑھا کرتے تھے، اب وہی چیز ہم 2 سالوں میں 8 بکس میں پڑھ رہے ہیں. چیزیں بھی وہی ہیں، مطلب سیمیسٹر سسٹم تو بہت ایزی ہو گیا، بٹ اٹس آل اباؤٹ کنسیپٹس. تو جب بھی میں آن لائن کی پریپریشن کی بات کرتا ہوں تو میں کہتا ہوں کہ اپنا آپ گم کر دو کہ ایم سی کیوز. جو کیمسٹری کے اسٹوڈنٹ تو بڑے اچھے سے یہ اس درد کو سمجھ سکیں گے کہ ایم سی کیوز کو سالو کرنا ہی اصل میں. اور دیکھیں ہمارا جو ایجوکیشن سسٹم ہے، ریکروٹمنٹ سسٹم ہے، آپ جتنے مرضی لوگوں کو ایچ کو رٹے لگا لیں. تو پچھلی ویڈیوز پہ یہ بھی میں آپ کو پچھلے سالوں میں یہ بھی آپ کو بتاتا رہا ہوں کہ اس کے آپ کو بڑے فائدے ہیں. لوگ یہ مذاق بنایا کرتے ہیں کہ جی جو آن لائن میں پڑھا وہ یہ کرے گا، وہ کرے گا، اس کے وہ سوشل میڈیا پہ نقشے غلط بنے، بہت بہت کچھ. اور میں تب بھی موٹیویٹ کیا کرتا تھا کہ دیکھیں یار جتنے بھی آپ کے ریکروٹمنٹ کے سسٹم ہیں، ابھی جسٹ لائک آپ لیکچرر بننا چاہتے ہیں، ٹیچر بننا چاہتے ہیں کسی یونیورسٹی میں، کسی کالج میں، تو آپ کو 100 نمبر کا پیپر، اس میں کوئی لانگ کویسچن نہیں پوچھا جائے گا، کوئی شارٹ کویسچن نہیں پوچھا جائے گا. 90 منٹ کا ٹائم دیا جائے گا، 100 ایم سی کیو سالو کر کے دینا. جو بھی پاکستان میں جاب دیکھ لیں، سب انسپیکٹر کی دیکھ لیں، میں 99% جابس کی بات کر رہا ہوں جو آپ کے پاس ایم سی کیوز بیسڈ جابز آپ کی ملیں گی. آپ تو ٹیچر دیکھ لیں، اسکول ماسٹر ہی آپ نے بننا ہے، اے فار ایپل، بی فار بنانا، بچوں کی گرومنگ نیچے سے کرنی ہے، یا آپ نے پرائمری یا مڈل حصے میں یا آپ نے میٹرک جدھر بھی پڑھانا ہے آپ کو آن لائن میں اپنی وہ جو ہے کیپیبلٹیز وہ شو کرنا پڑیں گی. تو آن لائن میں آپ کا پریسائز ہونا ضروری ہے، آپ کا کنسیپچول ہونا ضروری ہے. تو جب بھی ہم یہ بات کرتے ہیں، جب آپ کنسیپچول اسٹڈی کریں گے تو آپ کو کہیں سے رٹا لگانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، لانگ جیسے مرضی وہ. تو میرا یہ ذاتی طور پہ ماننا ہے کہ آن لائن کی پریپریشن کا مطلب ہے آٹومیٹکلی فزیکل پریپریشن. یہ آپ کی پرسیپشن تھی کہ آپ کو یہ لگا کہ میرا جب آن لائن کہہ رہا ہوتا ہوں تو اس کا مطلب ہے آپ اسٹڈی نہ کریں. تو یہ آپ کی پرسیپشن کو میں نلیفائی کر رہا ہوں. تو اس کے علاوہ یہ عبدالحنان یا حنان صاحب تھے، انہوں نے مجھے یہ کہا کہ سر آپ اس چیز کو کلیئر کر دیں کائنڈلی. تو یہ بھیا آپ کی اسپیشل ریکویسٹ پہ یہ میں کر رہا ہوں، اور تھوڑا سا یہ آپ کی چلے موٹیویشن بھی ہو گئی ان چیزوں کو. آپ تو جو وہ اسٹوڈنٹس جو نالا ہیں کہ یار کیا ہمیں دھکیل دیا جاتا ہے آن لائن میں، ہماری جی پی اے کا بیڑا گرک ہو گیا، بہت سارے اسٹوڈنٹس آن لائن سسٹم سے بڑے نالا ہیں. تو ان کے لیے بھی موٹیویشن ہے کہ یہ آپ کی ٹریننگ ہے کہ آپ 4/4 جی پی اے لے لیں اور کل کو لیکچرر کی جاب آئے اور آپ ٹیسٹ ہی نہ پاس کر سکیں تو ہاؤ شیم فل دیٹ ول بی فار یو. تو یہ میں بات کیا کرتا تھا کہ یار یہ آن لائن والے پڑھے لوگ یہ ہم سے آگے نکل جائیں گے، یا فزیکل پڑھے ہوئے لوگوں سے آگے کس بیسس میں نکلیں گے، یہ کبھی ٹیسٹ میں مار نہیں کھائیں گے. ٹیسٹ اگر انہوں نے وہ اپنی کیپیبلٹیز کو یوز کرتے ہوئے انہوں نے اپنی محنت پہ یہ آن لائن اٹیمپٹس کی ہیں. باقی دوسرا جنہوں نے اپنی محنت پہ نہیں کی وہ ٹائم روک کے سوچیں آپ، بہتر ہے یہ آپ کے لیے. جب ایک اپرچونٹی ہے پاکستان یہ ایجوکیشن سسٹم پہ ہم بات کر سکتے ہیں لمبا چوڑا، تو ٹائم روکیں، اس کو ویل کریں. میں اس چیز کے حق میں ہوں کہ جب 2 لوگ میدان میں بھاگ رہے ہیں، اور لیکن اس میں اگر آپ انٹرنیٹ سے ڈھونڈ کے کر رہے ہیں تو پھر ڈیفینیٹلی دیٹ ول بی یور فیلئر. بک کو دیکھیں، اس کو پڑھیں، نوٹس ہینڈ آؤٹس پاس رکھیں، پھر اپنا ذہن پھر اس میں یہ بھی آپ کی ایک اچھی اسکیمنگ اینڈ اسکیمنگ ہوگی. تو اس کو بھی آپ اس کی ٹرائی کریں.
تو جی یہ ویڈیو تھوڑی لمبی ہو رہی ہے. اور چوتھا بچے یہ کہ کہیں پہ بھی کنفرمیشن وہ ویڈیو ڈیلی آپ کو پتہ نہیں حوصلہ ہو جاتا ہے، یہ آپ کی محبت ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ سر جب آپ سے کمیونیکیشن ہوتا ہے، بے شک آپ فزیکل کا کہیں یا آن لائن کا، لیکن ہمارے دل کو سکون مل جاتا ہے. تو یہ میرے چاہنے والوں کی مجھ سے محبت ہے، اس کے لیے میں مشکور ہوں. تو باقی جن لوگوں کو ایشوز ہیں تو وہ کوئی نو ایشو یار، ہم کسی کو نہیں کہتے آ کے کہ پلیز کم آن آور ویڈیوز. نہ تو ان سے ہم نے آج تک کہا کہ ہمیں آپ سبسکرائب کریں، نہ ہم نے کہا کہ ہماری ویڈیوز کو دیکھیں. لیکن معذرت کے ساتھ جب بھی کوئی کمنٹ پاس کر رہے ہوں تو اس چیز کا تھوڑا سا خاص خیال رکھا کریں کہ ناؤ یو آر دا ریپرزینٹیٹیو آف یور فیملی. تو اس کے بعد آ گیا جی بات آن لائن یا فزیکل کی. تو پہلے دن سے یہ سٹانس ہے کہ مین کیمپس ہے وہاں پہ سینٹر وہی بنے گا، تو فزیکل پیپر ہوں گے. دوسرا ٹرم وائز کی بات ہو رہی ہے، وہ پلان سی لوگوں کو کامیاب ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. پلان اے تو اب ختم ہو گیا نا. پلان سی میں یہ ہے کہ چلیں جی 5th سیمسٹر والوں کو 7th سیمسٹر والے کے ہو سکتا ہے وہ کہیں کہ ہمیں بلی کا بکرا بنا دیا گیا. لیکن 5th سیمسٹر اور یہ سچویشن جو گراؤنڈ ریالٹی ہے اس کی بیس پہ ہم آپ سے بات کر رہے ہیں کہ اس میں لانگ مارچ آ رہا ہے. تو لانگ مارچ میں آپ کو پتہ ہے یہ ابھی چھوٹی پارٹی نے کیا تھا، یہ ٹی ایل پی نے، اور یہ گجرانوالہ کے لوگ بیچاروں نے، گجرات کے لوگ کتنا سروائیو کیا تھا. تو یہ آپ بہتر سمجھتے ہیں ان چیزوں کو، آپ ان چیزوں سے کو فیس کر چکے ہیں. تو 25 ٹینٹیٹیو ڈیٹ شیٹ ہے، 27-28 فائنل ہو جائے گی، 27-28 کا بھی وہ لانگ مارچ ہے. تو 5th اور 7th 3rd والوں کو ریلیف کافی ملتا ہوا نظر آ رہا ہے. باقی یہ ساری بات جو ہے یہ یونیورسٹی کے اختیار میں نہیں ہے. یونیورسٹی آل آئیز آر آن این سی او سی. تو این سی او سی نے کبھی بھی نہیں لاسٹ ٹائم کہا تھا کہ پیپر، وہ پہلی دفعہ چلو آپ مان لیں کہ انہوں نے کہا تھا کہ کوئی فزیکل پیپر نہیں ہوں گے. جو سیکنڈ ٹرم میں آپ کے آن لائن پیپر ہوئے ہیں وہاں پہ بھی این سی او سی نے کہیں نہیں کہا تھا کہ کہیں پہ فزیکل پیپر نہیں ہوں گے. پبلک سروس کمیشن کے ہمیشہ ہوتے رہے ہیں پیپر، تو آپ ان دنوں میں بھی آپ ان ڈیٹس کو چیک کر لیں جا کے. لیکن یہ کووڈ کی پھر سے ایک ویو آ جاتی ہے، اور ویو آپ دیکھ لیں 42 کیجویلٹیز تھی آج کے دن میں. تو اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا ڈھیروں خیال رکھیں، چونکہ موسم بھی چینج ہو رہا ہے، اور دوسرا کووڈ کی بھی 5th ویو سے ہمارا جو ملک خدا داد ہے وہ اس کا سامنا کر رہا ہے، کووڈ کی 5th ویو کا. تو ایسے میں آپ اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا ڈھیروں کروڑوں خیال رکھیں، اور اپنی اسپیشل دعاؤں میں مجھے یاد رکھیں. اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.